اور یہ بتائیں محمود اکرزئی صاحب پہ بات ہو گئی یا سارا کچھ اس پہ ہے، لیکن محمود اکرزئی صاحب نے خود پارٹی کو تل دیا، ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا۔ 8 تاریخ کو تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین نے تمام پاکستان میں شٹر ڈاؤن، ٹریفک بند، سڑکیں بند کا اعلان کیا ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے ہمت کی اور 8 تاریخ کو ہم نے پاکستان بند کیا، پاکستان کی سڑکوں پہ عوام کا راج قائم کیا، عمران خان جیل سے باہر آ جائے گا۔ لاکھوں لوگ عمران خان سے گن گاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی تنظیم کا یہ حال ہے کہ 20 آدمی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ بڑا انڈائکٹمنٹ ہے اس بات کی۔ اب یہ بھی بحث شروع ہو گئی ہے، ابھی آپ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی، خیر ولی بھی تھے، وہ سارے اسی امید پہ ہیں کہ ان کی شیلف لائف بڑی تھوڑی ہوگی اور یہ چل ہی نہیں سکتے۔ خیر ولی کہتے ہیں آپ دیکھیے گا 60 دن سے زیادہ نہیں چلیں گے۔ آپ کو نظر آتا ہے اکرزئی صاحب نہیں چلیں گے؟ ہاں، کہ یہ اور خان صاحب نہیں چل سکتے اور ان کی بڑی شیلف لائف بڑی تھوڑی ہوگی اس رومانس کی۔ وہ تو ہے، اس میں تو میں تو پہلے یہ بات یہ کر رہا ہوں، وہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا بھی خیال ہے کہ لمبا نہیں چلیں گے؟ یہ لمبا نہیں چل ہی نہیں سکتے نا، ایک بیسک کنٹرڈکشنز ہیں۔ سب سے بڑا پرابلم اسی لیے تو میں یہ جو گورنمنٹ سے بات ہوتی ہے، ڈائیلاگ کی بات ہوتی ہے، بار بار میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ کوٹ لکھپت میں شاہ صاحب ہو گئے، اپنے اعجاز چودھری صاحب ہو گئے، محمود رشید صاحب ہو گئے، یاسمین راشد ہو گئی، عمر چیمہ ہو گئے، ان کو آپ جب تک نہیں بٹھاتے آپ نہیں آگے بات پہنچا سکتے کر سکتے، کیونکہ وہ لوگ 20 سال سے واقف ہیں عمران خان کے۔ یہ جو پریزنٹ ڈسپنسیشن ہے، چاہے یہ تحریک تحفظ آئین ہو یا ایون پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ ہو، وہ تو خان صاحب کو جانتے ہی نہیں ہیں، خان صاحب ان کو نہیں جانتے ہیں۔ اور یہ جو جس طریقے کی بات انہوں نے اکرزئی صاحب نے کی ہے، یہ بات تو بالکل ان کی ٹھیک ہے، لیکن یہ 20 لوگ کیوں نہیں آپس میں چل پا رہے؟ کیونکہ یہ جو 20 لوگ ہیں ان کا آپس کا رشتے 6 مہینے کا ہے، انہوں نے آپس میں کیسے چلنا ہے؟ اور ہر بندے کی اس وقت صرف ایک ہی زور ہے، کوئی اور پارٹی میں نہ ہو، صرف ہم ہوں اور باقی سارے مر جائیں۔ جن کو خان صاحب نے خود چودھری نہیں بنایا، اس کو آپ میں یا سرکار کون چودھری بنا سکتی ہے؟ نہیں، خان صاحب کی نے چودھری نہیں بنایا، لیکن خان صاحب نے اس وقت خان صاحب میں اسٹیبلشمنٹ میں ایک ہی تو کنسنسس ہوا ہے، اور وہ یہ ہوا کہ پی ٹی آئی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس خان صاحب چاہتے ہیں بھی نہیں، مطلب آپ دیکھیں نا، جو بزدار فارمولا انہوں نے لگایا ہے پارٹی کے اندر، وہ کیا لگایا ہے؟ وہ اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی تنظیم اتنی تگڑی نہ ہو کہ اس کا نقصان تو انہیں بہت ہوا ہے کہ پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہی نہیں رہی کہ اپنے لیڈر کی مدد کر سکے، لیکن جو لوگ چن چن کے عہدوں پہ لگائے گئے ہیں، یہ تو ایگزیکٹ بزدار ماڈل ہے نا جو وہاں پہ اپوائنٹ کیا گیا۔ جب پارٹی نہیں ہوگی، اور یہ بات آئی تھنک انہوں نے کی بات کسی نے کے پی کے لیڈرشپ نے، کہ جب آپ سارے ان لوگوں کو سیاست سے باہر نکال دیں گے جن کے سٹیکس ہیں، تو پھر ان کی جگہ وہ لوگ لے لیں گے جن کا کوئی سٹیک نہیں ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے یہ پھر عمران خان نے اور کیا کہا، انہوں نے کہا سارے جو ٹکٹ ہیں وہ 30 سال سے کم لوگوں کو دیں، 30 سال سے کم عمر کے لوگوں کو دیں۔ کیوں؟ عمران خان کی جو پالیٹکس تھی اس کے اندر جو انڈیویجولز ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انہوں نے ابھی بھی کیا کیا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل کمیٹی، آپ ساری عمر ہوگی آپ کو سیاست کور کرتے ہوئے، میں ابھی آپ کو کہوں، شرط لگا کے کہوں کہ 5 لوگوں کے نام بتا دیں اس پولیٹیکل کمیٹی میں کون، نہیں بتا سکتے نا۔ ان کی جو پالیٹکس ہے وہ کاڈر کے بغیر ہے، اور کاڈر کے بغیر ہونے کا ان کو نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پارٹی کی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے جو تحریک چلا سکے، اور ان کو فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ باہر پارٹی میں کوئی آدمی -1 نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا وہ -1۔ میرا البتہ نقطہ نظر اس لیے خان صاحب سے ڈفرنٹ یہ ہے کہ اس عمران خان اتنا بڑے ہیں اس وقت کہ وہ جو مرضی بھی لگا دیں مائنس نہیں ہو سکتا، لیکن انفارچونیٹلی جو بھی ان کے تھنکنگ پروسیس ہے یا جیسے بھی شروع ہوا، انہوں نے انتہائی بلو میڈیوکر لوگوں کو پارٹی دے کے اپنی جو عام تھی وہ کاٹ لی۔ اب یہ اکرزئی صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں کہ 20 لوگ بھی یہ ان میں سے اکٹھے، اور اگر آپ نے اپنے جو رپورٹرز ہیں ان سے پوچھیں کہ جب بھی وہاں پر یہ اکٹھے ہوتے ہیں لوگ، جب خان صاحب کی پیشیاں ہوتی تھیں، جب وہ الاؤ کرتے تھے، کوئی اور ٹاپک نہیں تھا، صرف ایک ٹاپک تھا، یہ بھی غدار ہے، اس کو بھی نکال دیں، ساری پارلیمانی پارٹی کو۔ اب آپ دیکھیں نا، چیئرمین ہے پارٹی کا گوہر خان، وہ بھی غدار ہے، علی محمد خان ہے، شہریار آفریدی، کیا کیا ان بیچاروں نے نہیں کیا، وہ بھی غدار ہیں۔ یہ جو ایم این اے ایم پی اے بن کے اتنے مشکل حالات میں آ گئے ہیں، ان میں سے 90% غدار ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں نا، جو پارٹی ساری پارٹی غداروں پہ، تو اس سے تو پھر ایسے ہی چلے گا ابھی؟ نہیں، ایسے نہیں چل رہا، ایسے پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو اس وقت اپنا ایک پولیٹیکل ہیجان ہے ملک کے اندر، اس کو ریزالو کرنا ہے،
اس کو ریزالو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حکومت اور دیکھیں جو گورنمنٹ سمجھتی ہے جان صرف پی ٹی آئی کے اندر ہے، ان کے لیے صرف ایک سسٹمک پرابلمز ہیں معیشت ٹھیک کرنے کی، بس وہ ان کے لیے کرائسس ہے، وہ تو اس کو حیجان سمجھ ہی نہیں رہے۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک نیوکلئس کو ہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایشو ہی نہیں ہے، تو پھر تو دیکھیں نا، میرے آپ کے کہنے سے تو انہوں نے نہیں اپنی پوزیشن بدلنی، وہ وہی رکھیں گے۔ اصل میں ایشو یہ ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ اس نتیجے پہ نہیں پہنچتی کہ پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے رکھنے میں ملک کا فائدہ ہے، ملک کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب اگلے مرحلے میں اب کیا ہوگا؟ اگر آپ سہیل آفریدی کو بالکل پش کر دیتے ہیں وال پہ، اس نے لانگ مارچ کرنا پڑے گا اس کو روکنے کے لیے گورنر رول لگانا پڑے گا، وہاں ہائی ہینڈیڈنیس ہوگی، یہاں استعفے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو حالات کو نیچے لانے کی کنجی ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں، گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ دونوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ پہلے تو دیکھیں نا، وہ کنونس ہوں کہ نیچے لانے میں ان کا بھی آئی ایم ڈاؤن ٹو مائی لاسٹ 10 seconds، یہ بتائیں آپ کی آف دا ریکارڈ بڑی میٹنگز ہوتی ہیں، سب کچھ ہے، آپ کو اس معاملے میں کوئی جینوئنلی لگتا ہے سینس آف ارجنسی، یہ سمجھ کا آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ نہیں یار اس کو میں ڈیل کرنا دیکھیں، میں آپ کو میری اپنی جو رائے ہے، ہم جب جتنے بھی لوگوں سے ملتے ہیں وہاں پہ 2 اوپینینز ہیں۔ ایک اوپینین آپ والی ہے اور وہ کہتے ہیں تو ان کے رکھو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، میری اوپینین نہیں ہے، ایک سوچ جو ہے آپ بتا رہے ہیں، سوچ بتا رہے ہیں۔ دوسری اوپینین ہے کہ نہیں، آپ نے 3 سال جو ہے وہ پوری ہائی ہینڈیڈنیس یہ کر لی ہے، آپ 1 سال اور کر لیں گے کیا فرق پڑ جائے گا؟ لہٰذا آپ پولیٹیکل انکلوژن دیں اور پاکستان میں ٹمپریچر نیچے لیں، اسپیشلی آفٹر واٹس ہیپننگ ان ایران، سعودی عربیہ، UAE، پاکستان کی جو انٹرنیشنل، لیکن ابھی جیوری از آؤٹ۔ جوری از آؤٹ، آئی ٹوٹلی ایگری ود یو۔ یہ ابھی کنفرم نہیں ہے کہ اس کا حکومت اسٹیبلشمنٹ کنکلوڈ کیا کرتے ہیں، اور وی ول لیٹس ہوپ کہ وہ کنکلوڈ کر لیں تو بہتر ہے، جتنی ذرا اسٹیبلٹی آئے گی اس کا سب کو ہی فائدہ ہے، پاکستان سب سے زیادہ پاکستان کو فائدہ ہے، اینڈ وی ہوپ کہ کنکلوژن یہی ہو کہ ٹیمپریچرز نیچے لائے جائیں، اور بیسٹ ٹائم ٹو میک اے ڈیل جب آپ پاور میں اوپر ہوتے ہیں، دا بیسٹ ٹائم ٹو میک اے ڈیل از فرام اے پوزیشن آف پاور، اور یہ چیزیں ہمیشہ ایک جگہ نہیں رہتی۔